اس بیچاری نے تو شاید اپنی سہاگ کی مہندی بھی اپنے ہاتھوں میں رچانے کے لیے گیلی کر رکھی ہو۔ 3 دن بعد ہی تو اس کی رخصتی تھی۔ سنتری کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ کاش یہ جرم مجھ سے سرزد نہ ہوا ہو۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی۔ سنتری برتن اٹھا کر واپس جا چکا تھا۔ میرے چہرے پر بھی سلاخوں سے چھن کر آتی دھوپ نے سلاخیں سی بنا دی تھی۔ چہرے کی ہی کیا بات تھی، اس وقت تو خود میرے سارے وجود میں جانے ایسی کتنی سلاخیں گڑی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر میں باہر کچھ ہلچل ہوئی، شاید کچھ گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں بھی ابھریں اور کچھ لوگوں کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ صبح سویرے جس سنتری نے مجھے چائے لا کر دی تھی وہ تیز تیز چلتا ہوا میری طرف آیا۔ چلو حافظ جی، تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر بستی سے سلطان بابا یا کوئی اور ملنے آیا ہوتا تو اسے سیدھا حوالات کی طرف لایا جاتا۔ میں نے سنتری سے پوچھا، مجھ سے ملنے کون آیا ہے؟ سنتری نے حوالات کا تالا کھولا۔ ریحان صاحب آئے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا ہوا۔ ریحان؟ اس لڑکی کا منگیتر؟ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا تھانے دار کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کوئی شخص نفیس سا سوٹ پہنے منہ موڑے کمرے میں کھڑا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ کے باوجود اس نے پلٹ کر میری جانب نہیں دیکھا۔ میں ہلکے سے کھنکارا۔ ریحان نامی شخص دھیرے دھیرے پلٹا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی اور میں اپنی جگہ جیسے جم کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں یوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ میرے سامنے اس وقت وہ شخص کھڑا تھا جس کی محبت کے قتل کا الزام میرے سر پر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے نفیس اور سجے ہوئے لوگ کم ہی دیکھے تھے۔ بہترین تراش خراش کا سوٹ، ٹائی، کف لنکس، کوٹ اور پتلون کی گھنٹوں لگا کر نہایت سلیقے سے بنائی گئی کریز اور چمکتے ہوئے جوتے۔ کبھی میں بھی لندن کے ہیراڈس اسٹور سے اپنا ہر دوسرا پیراہن خریدا کرتا تھا۔ اس وقت ریحان کے سرمئی سوٹ کی جیب پر بھی وہی مخصوص چھوٹا مونوگرام جگمگا رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ اسی قدر تاریک تھا۔ مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ جس شخص کی محبت لٹے ابھی 24 گھنٹے بھی نہ ہوئے، اسے اتنا نفیس لباس پہننے اور شیو بنانے کا دھیان بھی کیسے رہ سکتا ہے۔ ریحان کے ہاتھ میں ہوانا کا ایک قیمتی سگار تھا جس کی میٹھی سی خوشبو کمرے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اس تمام تر اہتمام کے باوجود اس کی حالت ابتر لگ رہی تھی۔ کلین شیو چہرہ جس پر نسوانیت کی نازک سی جھلک دکھتی تھی، کس قدر ڈھلکا ہوا تھا، اور آنکھوں کے گرد ہلکے بتا رہے تھے کہ وہ گزشتہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا۔ تو تم ہو عبداللہ؟ میں چپ رہا۔ مجھے بتایا گیا کہ تم کسی اعصابی بیماری کا شکار ہو۔ مجھے بھی یہی بتایا گیا ہے، لیکن اگر آپ یقین کر سکتے ہیں تو کم از کم اس بات پر یقین کر لیں کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، اور مجھے آپ کی منگیتر کی موت پر ازحد دکھ ہوا ہے۔ ریحان کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ لگتا تھا جیسے صدمے سے اس کے حواس ابھی تک شل تھے۔ وہ اس طرح بولا جیسے کوئی اپنے آپ سے بڑبڑاہٹ کرتا ہے۔ جسے جانا تھا وہ تو تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب یہ کس کے جنوں کا شاخسانہ ہے؟ اس بحث سے بھلا کیا حاصل؟ میری تو دنیا اجڑ گئی۔ اتنے میں باہر کسی سرکاری جیپ کے ہوٹر کی آواز گونجی، اور چند لمحوں کے بعد ایس پی رحمان صاحب اپنے سر سے پولیس والی ٹوپی اتارتے ہوئے جلدی میں اندر داخل ہوئے۔ معافی چاہتا ہوں ریحان صاحب، راستے میں گاڑی کا انجن گرم ہو گیا تھا، کچھ دیر رکنا پڑا۔ ریحان کا لہجہ بدستور دھیما تھا۔ اٹس اوکے، آپ نے پیغام بھیجا تھا میرے لیے۔ اوہ ہاں، آپ کو زحمت دینے کے لیے معذرت۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں، لیکن سرکاری فرائض کی ادائیگی کبھی کبھی ہمیں پتھر بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دراصل آپ کو جائے وقوع پر ملی کچھ چیزیں دکھانا تھیں
ان کی شناخت اور پولیس کو مطلوب معلومات کے لیے آپ کو میرے ساتھ جائے واردات تک چلنا ہوگا۔ ریحان اب تھانے دار کے کمرے میں پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، جس کی ادھوری جھلک میں حوالات کی سلاخوں سے دیکھ سکتا تھا۔ تھانے دار کے کمرے کا دروازہ لکڑی کی چوکھٹ سے ادھڑا ہوا تھا اور چوکٹے پر پڑی چک بھی جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی۔ انہیں ادھڑے خانوں میں سے ایک مستطیل خانہ مجھے اس وقت سامنے بیٹھے سگار پیتے ریحان کے چہرے کی نامکمل جھلک دکھا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ہمیشہ یوں ہی کھویا کھویا رہتا تھا یا پھر اس حادثے نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ ایس پی کی آواز گونجی، آپ کے خیال میں لیلا اتنی رات گئے اس ویرانے میں اکیلی کیوں گئی ہوگی؟ وہ ہمارا پسندیدہ تفریح مقام تھا۔ میں اور لیلا اکثر وہاں آتے تھے۔ لیلا کو پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا اور شہر کی گہما گہمی اور ہجوم میں یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا ہم اکثر چھٹی منانے وہاں چلے جاتے تھے۔ کمپنی نے لیلا کو اپنی گاڑی بھی دے رکھی تھی، ہو سکتا ہے دل گھبرایا ہو تو اکیلی ہی اس جانب نکل گئی ہو۔ پہلے بھی جب کبھی ہمیں مخالف سمتوں سے یہاں پہنچنا ہوتا تھا تو میں لیلا کو کہہ دیتا تھا اور وہ بآسانی وہاں تک آ جاتی تھی۔ البتہ رات کو تنہا آنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ رحمان صاحب نے ہنکارا بھرا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ واردات کے مقام سے ہمیں بیک وقت 2 گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات ملے ہیں۔ پہلی گاڑی تو وہی لیکسس ہے جو لیلا کے استعمال میں تھی اور جائے واردات پر ہی کھڑی تھی، لیکن ایک دوسری گاڑی بھی آئی ضرور تھی جس کے واپس جانے کے نشانات بھی پکی سڑک تک ملے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی گاڑی، کار یا جیپ بھی ہو سکتی ہے۔ ریحان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں لیلا کے کسی دوست یا جاننے والے کے پاس کوئی چھوٹی گاڑی نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی گاڑی بھی اسی شام وہاں آئی ہو، لیکن لیلا کی گاڑی آنے سے پہلے ہی چلی گئی ہو۔ وہ ایک تفریحی مقام بھی ہے اور شہر سے لوگ ہوا خوری کے لیے وہاں آتے رہتے ہیں۔ کئی بار جب میں اور لیلا وہاں آتے تھے تو ہم سے پہلے ہی کوئی خاندان، کوئی جوڑا یا منچلے نوجوان وہاں پکنک مناتے ہوئے ملتے تھے۔ ایسی صورت میں ہم آگے بڑھ جاتے تھے۔ رحمان صاحب نے بھی اپنا سگریٹ سلگا لیا۔ ہاں، ہم اس زاویے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ چھوٹی گاڑی لیلا کی گاڑی سے پہلے وہاں سے چلی گئی ہو۔ میرا عملہ بستی والوں کے بیانات لے رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک تو وہ پوائنٹ بستی سے کچھ فاصلے پر ہے اور پھر ایسی جگہ ہے کہ وہاں عموماً لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ پھر اس بستی کے لوگ سر شام ہی خود کو گھروں میں بند کر لینے اور عشاء کے فوراً بعد سو جانے کے عادی بھی ہیں، جبکہ لیلا کی موت کا وقت رات 12 بجے کے بعد کا ہے۔ بہرحال فی الحال تو تمام اشارے اسی نوجوان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو پہلے ہی ہماری حراست میں ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، دھوپ تیز ہو رہی ہے۔ ریحان صاحب اور رحمان صاحب کمرے سے باہر نکلے۔ ریحان کی نظر مجھ سے ملی۔ مجھے اس جوان رانا کے حوصلے اور ضبط پر اس لمحے بے حد رشک آیا۔ جانے اس کے اندر اس وقت کتنے طوفان مچل رہے ہوں گے، لیکن چہرے پر سمندر جیسا سکوت طاری تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں پلٹا ہی تھا کہ باہر ایک دم شور سا اٹھا اور سپاہی ایک ملنگ نما مجذوب شخص کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائے اور اسے بھی حوالات میں دھکیل کر بند کر دیا۔ ملنگ غصے میں اول فول بکتا رہا اور سپاہی اپنی بولی بولتے رہے۔ پتہ چلا کہ ملنگ اس سے پہلے بھی لوگوں کو اینٹ یا پتھر مار کر زخمی کر چکا تھا، لیکن اسے جھاڑ جھپٹ کے بعد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پر آج تو اس نے حد ہی کر دی اور پتھر مار مار کر سارے علاقے کے گھروں کے شیشے توڑ ڈالے۔ تھانے دار ایس پی صاحب کے ساتھ جائے واردات کی طرف نکل چکے تھے، لہٰذا طے پایا کہ اس کی واپسی تک ملنگ کو حوالات ہی میں قید رکھا جائے۔
مجذوب بکتا جھکتا وہیں سلاخوں کے پاس چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ملنگ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں گڑبڑا سا گیا۔ میں بھی قیدی ہوں۔ ملنگ نے زور کا کہکا لگایا۔ قیدی؟ تو صرف اپنی خواہشوں کا قیدی ہے۔ یہ سلاخیں تو نے اپنی خود قسمت میں لکھوائی ہیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحے پولیس والوں کو بری بری گالیاں دینے والا مجذوب اس وقت بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اتنے میں چائے دینے والا سنتری سلاخوں کے پاس سے گزرا اور ہنس کر بولا، اس کی باتوں میں نہ آنا عبداللہ، یہ تو ہے ہی صدا کا مجنوں، گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا۔ کتنی عجیب بات تھی۔ اس وقت حوالات میں 2 ہی قیدی بند تھے، ان میں سے ایک مجنوں تھا اور دوسرا دیوانہ۔ دفتن ملنگ اپنی جگہ سے اچھل کر بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ تو مجھے کسی خونی کی آنکھیں لگتی ہیں، سچ بتا، کس کا خون کر کے آیا ہے یہاں؟ میں زور سے چونکا، گویا اس ملنگ کو بھی میرے فسانے کی خبر ہو چکی تھی۔ اچانک ملنگ نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سچ بتا، کیوں مارا اسے؟ تو اور کتنے خون کرے گا؟ میں چپ رہا۔ ملنگ بالکل ہی جنونی ہو گیا۔ تو کیا سمجھتا ہے یوں در بدر بھٹکنے سے تو اسے پا لے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تیرا مقدر ہی یہ صدا کی در بدری ہے۔ تو یوں ہی سر پٹک پٹک کر مر جائے گا، لیکن جب تک اپنے من میں نہیں جھانکے گا تب تک تیرا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کبھی یہ سلاخیں تیرا مقدر بنیں گی اور کبھی جنوں۔ کبھی کتے تجھ پر لپکیں گے اور کبھی انسان تجھے بھنبوڑیں گے۔ ترس آتا ہے مجھے تجھ پر۔ عورت کا عشق تو نبھا نہیں پایا، اس کے عشق کی گرد بھی کیا پائے گا؟ صرف نام ہی عبداللہ رکھ لیا ہے، عمل کوڑی بھر کا بھی نہیں۔ مجذوب نہ جانے کیا کچھ کہے جا رہا تھا اور میرے اندر بیک وقت نہ جانے کتنی آندھیاں، کتنے جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ ملنگ ضرور میرے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ مجھے گمسم بیٹھا دیکھ کر وہ زور سے چلایا، تو ایسے نہیں مانے گا، نہ مان، کھاتا رہ یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں، ایک روز یوں ہی سولی پر چڑھ جائے گا۔ نہ ہی عورت تیرے ہاتھ آئے گی اور نہ خدا۔ ملنگ مجھ سے روٹھ کر دوبارہ دور سلاخوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ہونٹ جیسے سی لیے۔ میری حالت پھر سے بگڑنے لگی۔ وہی چنگاری میرے دماغ سے نکلی اور میرے سارے جسم کو جھلسا گئی۔ سامنے بیٹھا مجذوب ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر کے مجھ پر لپکا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں نے اس حملے کو روکنے کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ مجھے ہوش آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ میں کسی ہسپتال کی 4 دیواری میں تھا اور آس پاس بہت سے ڈاکٹر مختلف آلات لیے میرا معائنہ کر رہے تھے۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ سبھی نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں بخار تو نہیں رہتا؟ ہر وقت تھکن تو محسوس نہیں ہوتی؟ سر میں دھماکے سے ہوتے ہیں؟ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے؟ کھانا ٹھیک سے نگلا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پاؤں شل تو نہیں پڑ جاتے اچانک؟ میں نے بامشکل اپنی کیفیت بیان کی کہ میں اس دورے کے دوران اپنے حواس ہی میں کب ہوتا ہوں جو اتنا کچھ یاد رکھ سکوں۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر نے نوجوان ڈاکٹروں کو ڈانٹا اور کمرے کی روشنیاں مدھم کرنے کو کہا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے مجھ سے بات کرنے لگا، لیکن اس کی باتوں کا دائرہ بھی اچانک دکھائی دینے والے ہیولوں، بے یقینی، پرتشدد رویے اور فالج کی کیفیات کے گرد ہی گھومتا رہا۔
اتنے میں باہر سے کسی چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ ایس پی رحمان پوچھ رہے ہیں کہ کیا قیدی کو آج جیل وارڈ میں ہی رات گزارنی ہوگی یا وہ اسے واپس جیل لے جا سکتے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم ایک لمبی راہداری سے ہو کر ان کے کمرے تک پہنچ گئے، جہاں پہلے سے رحمان صاحب تھانے دار سمیت ہمارے منتظر تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن میں کھڑا ہی رہا۔ قید کے اپنے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور شاید بات صرف قید یا قیدی ہونے کی تھی ہی نہیں۔ یہ قواعد و ضوابط ہی تو ہمیں ہر جگہ قیدی بنائے رکھتے ہیں۔ روسو نے سچ ہی کہا تھا کہ ہم بظاہر آزاد ہوتے ہیں، لیکن تمام عمر اندیکھی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ رحمان صاحب نے ڈاکٹر سے میری بیماری کی نوعیت کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب انگریزی میں بولے، بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن سائنس اور ایلوپیتھی کی دنیا میں ہر دن ایک نئی کھوج کا دن ہوتا ہے۔ ہم روزانہ سینکڑوں پرانی بیماریوں کا علاج دریافت کرتے ہیں، تو ہر پل کوئی نئی بیماری ایک نیا چیلنج بن کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اور بیماری بھی کیا، یہ تو دراصل ہمارے خون میں موجود مختلف مرکبات اور مادوں کی ترتیب بگڑنے کا ایک نام ہے۔ ساری زندگی، یہ دنیا اور یہ ساری کائنات ایک ترتیب ہی کا تو مظہر ہے۔ انسانی جسم کے اندر ہمہ وقت ایک بے حد پیچیدہ نظام ایک خاص ترتیب میں چل رہا ہے، جس میں اس نظام کے تحت بہنے والے مادوں کی مدت، اوقات اور بناوٹ خود بھی ایک خاص ترتیب اور نظام کے تحت ہوتی ہے۔ ان مادوں میں کسی بھی چیز کی کمی بیشی یا ملاوٹ ایسی ہی کسی حالت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں بیماری کہتے ہیں۔ اس نوجوان کے خون میں بہنے والے مادوں میں بھی حیران کن طور پر چند ایسے زہریلے مرکب شامل ہیں جو عام طور پر کسی درندے کے خون میں ملتے ہیں۔ اسے کتے کے کاٹے کی مکمل ویکسین بھی ماضی قریب میں دی جا چکی ہے، اینٹی ٹیٹنس ٹیکے بھی لگ چکے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے یہ کیسا اثر ہے جو اب تک باقی ہے۔ میرے لیے میڈیکل ہسٹری میں ایک نئی دریافت ہے۔ اسے ریبیز بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ بار بار کے دورے خطرناک علامت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر جلد ہی ہم اس بیماری کی تہہ تک نہ پہنچے تو اس نوجوان کا اعصابی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا، جس کا نتیجہ فالج یا پھر مکمل دیوانگی کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً ملنگ کی دھمکی گونجی کہ نہ مجھے خدا ملے گا، نہ وصال صنم۔ میں بے اختیار ڈاکٹر سے پوچھ بیٹھا، میرے پاس کتنا وقت باقی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر سمیت رحمان صاحب اور تھانے دار بھی اچھل پڑے۔ سینئر ڈاکٹر نے یہ ساری گفتگو انگریزی میں شاید اس لیے کی تھی کہ وہ مریض کے سامنے مریض کی نوعیت بیان کر کے اسے مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میرا سوال سن کر ان تینوں کو ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ میں یہ ساری گفتگو سمجھ چکا ہوں۔ ڈاکٹر نے پھر انگریزی میں پوچھا، تم انگریزی جانتے ہو؟ میں نے اردو میں جواب دیا۔ کچھ شد بدھ ہے اس زبان سے میری، آپ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیں۔ مکمل پاگل پن میں اور کتنا عرصہ باقی ہے میرے پاس؟ رحمان صاحب غور سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو نوجوان، ڈاکٹر کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تم جوان ہو، صحت مند ہو، اور مجھے تمہارے معائنے کے دوران آج یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ تم بے پناہ قوت ارادی کے مالک ہو۔ مجھے یقین ہے میں اور تم مل کر اس بیماری کو بھی ہرا دیں گے۔ بس اپنا یقین مت کھونے دینا۔ آدھی جنگ یقین اور حوصلے سے جیتی جاتی ہے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس۔ ایک اچھے طبیب کی طرح سینئر ڈاکٹر میرا سوال ٹال گئے۔ انہوں نے ایس پی صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن اب مجھے لگاتار معائنے کے لیے شہر کے اس بڑے ہسپتال میں لانا ہوگا۔ ہم ہسپتال سے باہر نکلے تو جیپ کے قریب کھڑے دو سپاہی جلدی سے ہتھ کڑی لے کر میرے جانب لپکے، لیکن رحمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ کو میں اپنی گاڑی میں تھانے لے جا رہا ہوں۔ تم لوگ تھانے دار صاحب کے ساتھ ہماری گاڑی کے پیچھے چلتے رہو۔
حولدار نے کھٹ سے سیلوٹ کر کے سر ہلایا۔ بہتر جناب۔ اور رحمان صاحب مجھے لیے اپنی سرکاری جیپ کی جانب بڑھ گئے۔ ہسپتال سے باہر نکل کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ساحلی شہر بھی میرے شہر کی طرح وسیع اور جدید تھا۔ شاید ساحل پر بسنے والے شہروں میں بہت سی مماثلتیں ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم جگمگاتے شہر کو چھوڑ کر مضافات میں نکل آئے۔ ہمارے داہنی جانب کچھ فاصلے پر سمندر ٹھاٹھیں مارتا سڑک کے ساتھ ساتھ دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ شاید یہی ساحلی سڑک سیدھی تحصیل ماہی کے تھانے تک جاتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مرتضیٰ صاحب نے شہر سے بستی کا فاصلہ تقریباً 30 کلومیٹر بتایا تھا۔ رحمان صاحب خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور ان کا ڈرائیور اور گارڈ جیپ کے پچھلے کھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پر گمسم بیٹھا اندھیرے میں سمندر کی سفید لہروں کو کناروں سے ٹکرا کر فنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر آغاز کا انجام فنا ہی تو ہے۔ میری کہانی بھی خاتمے کے قریب ہی تھی شاید۔ رحمان صاحب نے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا۔ ڈرائیور نے جلدی سے لائٹر دکھا کر ان کا سگریٹ سلگایا اور دوبارہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف دیکھے بنا بولے، اس دن جب میں نے تم سے تمہاری تعلیم کے بارے میں پوچھا تو تم نے ٹھیک طرح سے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے مدرسے کی سند کے بارے میں پوچھا تھا، اور میرے پاس واقعی مدرسے کی کوئی سند نہیں ہے۔ رحمان صاحب ہنس پڑے۔ اچھا، تو اب بتا دو تمہارے پاس کون سی سند ہے؟ انگریزی ادب میں ایم اے کیا ہے میں نے۔ وہ اچھل ہی تو پڑے۔ واقعی؟ تو پھر اتنا پڑھ لکھ کر ان ویرانوں کی خاک کیوں چھان رہے ہو؟ کوئی اچھی ملازمت کیوں نہیں کی تم نے؟ میں نے بات ٹالنے کی غرض سے کہا۔ اسے بھی میری ایک ملازمت ہی سمجھیں۔ ملازمت صرف تنخواہ پانے کے لیے ہی تو نہیں کی جاتی۔ رحمان صاحب نے چونک کر میری جانب دیکھا اور مجھے ایک بار پھر اپنے لفظوں کے بے وقت چناؤ اور ان کے اس طرح اچانک زبان سے پھسل جانے پر خود پر شدید غصہ آیا، لیکن تیر ایک بار پھر کمان سے نکل چکا تھا۔ خوب، میں تو آج تک ملازمت کو صرف تنخواہ پانے کے ذرائع میں ایک سمجھتا رہا۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، لیکن اسے زبردستی ہرگز نہ سمجھنا۔ جی چاہے تو بتا دو، میری گزارش ہے کہ یہ حکم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے۔ فی الحال میں ایک ممکنہ مجرم کی حیثیت میں آپ کا قیدی ہوں، اور میرا ذہن بہت جگہوں پر بٹا ہوا ہے۔ مجھے اپنے رہنما بزرگ کی بھی فکر ستائے جا رہی ہے۔ جانے وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی طبیعت یہاں آنے سے پہلے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رحمان صاحب نے دھواں اگلا۔ وہ بزرگ بھی تمہاری طرح ادھوری باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ہسپتال آنے سے پہلے میں بستی میں ہی تھا تفتیش کے لیے۔ میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے تمہارے بارے میں تسلی دی تھی انہیں۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ شکریہ، آپ ایک مختلف پولیس والے ہیں۔ رحمان صاحب ہنس پڑے۔ یہ لقب ہے یا الزام؟ چلو یہ بھی قبول ہے۔ تم جانتے ہو، آج بستی کے ایک بچے نے ایسا بیان دیا ہے کہ اگر وہ سچ ہوا تو پورے کیس کا رخ ہی بدل جائے گا۔ تم جس مسجد میں مقیم ہو، وہاں کے پیش امام کے بیٹے نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے قتل کی رات اسی پہاڑی ٹیلے پر ایک دوسری عورت کو بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسری عورت کسی چھوٹی گاڑی میں سوار تھی۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس لیے زیادہ جزیات نہیں بتا سکا، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی میم صاحبہ کی گاڑی ٹیلے کی طرف جاتی دیکھ کر بستی سے نکل کر اس جانب بھاگا تو اس نے راستے ہی میں اس دوسری گاڑی کو بھی اس ٹیلے کی جانب جاتے دیکھا، لیکن اسی لمحے مسجد سے اس کے باپ نے نکل کر اسے آواز دے کر واپس بلا لیا اور ڈانٹا کہ وہ مغرب کے بعد اندھیرے میں گھر سے کیوں نکلا ہے۔ بچے نے باپ کے ڈر سے اس وقت اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی میم صاحب ٹیلے پر گئی ہیں، اور ان کے پیچھے اس نے ایک دوسری گاڑی بھی جاتے دیکھی ہے جسے کوئی اور عورت چلا رہی تھی۔ پیش امام صاحب بچے کو گھر لے آئے، اور آج جب ہم بیانات لینے کے لیے گئے تو اس بات کا پتہ چلا۔ ایس پی صاحب ضرور اشرف کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ دوسری عورت کون تھی؟
میں اور رحمان صاحب دونوں ہی اس سوچ میں گم تھے کہ حوالات کا گیٹ آ پہنچا۔ ابھی میں ایس پی صاحب کے ساتھ گاڑی سے اتر کر تھانے کے برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ اندر سے تھانے کا محرر بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ جلدی سے سیلوٹ کر کے بولا، جناب، پوسٹ مارٹم کی مکمل رپورٹ آ گئی ہے۔ لڑکی کے چہرے، شانے اور کمر پر جو کھرونچیں اور خراشیں آئی تھیں وہ اس رپورٹ کے مطابق کسی درندے کے پنجوں کے نشانات تھے۔ محرر کی بات سن کر ماحول پر ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ رحمان صاحب نے یوں مایوسی سے میری جانب دیکھا جیسے ان کا کچھ دیر پہلے جلا امید کا چراغ ایک جھونکے ہی سے بجھ گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کے پنجوں پر نظر ڈالی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ناخنوں سے تازہ خون ٹپک رہا ہو۔